بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مبارک ہو، ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ صرف یہ ایک سورت پڑھ لینا، 2025 کی صبح کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں، اگر رب کی بارگاہ سے اربوں خربوں بھی مانگا جائے تو میرا رب دینے پہ قادر ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رجب میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں حاجات پوری ہوتی ہیں، جس میں گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جو شخص بھی اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، فرمایا کہ یہ ماہ رجب ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس مہینے میں اس عمل کو چاند رات میں ضرور پڑھ کے دیکھ لے۔ دیکھیں آج محکمہ موسمیات کے مطابق چاند نظر آ جائے گا تو تمام دوستوں کو، تمام امت مسلمہ کو ماہ رجب کا چاند میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے فوری طور پر اس عمل کو کر لینا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے میرے بھائیوں، دیکھیں ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے وہ 4 مہینے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ یہ نمبر کے اعتبار سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کہلاتا ہے۔ رجب کہتے ہیں تعظیم کرنے کو۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتال نہیں ہوتا تھا، اس میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی، ہتھیاروں کی آوازیں بھی نہیں سنائی دی جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت اور بخشش کی خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کی عبادت قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دور جہالیت میں مظلوم ظالم کے لیے رجب میں بد دعا کرتا تھا کہ اس میں بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو ماہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر حضور فرماتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفی کتابوں پر، یعنی جیسے قرآن کی فضیلت باقی تمام کتابوں پر ہے، ماہ رجب کی فضیلت ایسے ہی باقی مہینوں پر ہے۔ اب آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، شروع میں اور آخر میں 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، ایک بار یعنی درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی میرے رب کی بارگاہ سے جتنا مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 7 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ پورے سال کی پریشانیوں کو دور کر دے، زندگی میں جو مجھ سے خطائیں ہوئی، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقہ وہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جو جو مانگتے جائیں گے، جتنا مانگتے جائیں گے، اللہ پاک اپنے خزانے سے آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ اب اس عمل کو آپ نے دیکھیں گھر میں دولت حاصل کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، کاروبار میں برکت اور کثرت کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب اگلی بات سن لیجئے گا۔ اگر آپ اس عمل سے تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمام اس عمل کی فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کی ترتیب کو اسی اعتبار سے کریں گے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب سب سے پہلی چیز، یہ سورہ قریش آپ نے جس مقام پر میں آپ کو کہوں اسی مقام پر آپ نے پڑھنی ہے اپنی مرضی سے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل آپ نے نہیں کرنی۔ تو آپ نے سب سے پہلے
ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اول آخر جو تعداد بتائی ہے درود پاک کی، اتنی ہی تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا درود پاک اس عمل میں آپ نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہی درود پاک خاص ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ یہ بات میری نہیں، اللہ والوں کی بات پر آپ نے عمل کرنا ہے، اسی طریقے کے مطابق عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی شان، عظمت اور فضیلت یہ ہوگی کہ جو بندہ بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، اور اس عمل کی بدولت بندہ اپنے رب سے جو چاہتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اس کی بدولت اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اسی کے صدقے، اور یہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا راز آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کو نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا ہر کام میں کامیابی کے لیے یہ بہترین عمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے درود پاک، اس کے بعد آپ نے صرف اتنے سے الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک تو ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، لیکن آپ نے مکمل نہیں، صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنی تعداد میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی کہ ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے 100 مرتبہ۔ تو 100 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تو اسی ترتیب کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک، پھر آپ نے استغفار پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر سورت پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو، یعنی کہ سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 آیات والی سورت ہے، اس لیے آپ نے یہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ہر بار جب پڑھنی ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ دیکھیں یہ ماہ رجب، جیسے میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسے قرآن کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر ہے۔ پھر اس کے بعد ماہ شعبان ہے، اس کی حضور نے تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے۔ فرمایا پھر اسی طرح ماہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر، یعنی کہ اپنے بندوں پر ہے۔ تو اس قدر یہ مسلسل جو مہینے آ رہے ہیں نا، یہ برکتوں والے آ رہے ہیں، یہ رحمتوں والے مہینے آ رہے ہیں۔ اس لیے اسی مہینے میں ماہ رجب میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، اور اپنا دیدار کروا کے پھر جنت دوزخ تمام چیزوں کی سیر کروائی۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں تمام آسمانوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کائنات کی ہر چیز کی سیر فرمائی تھی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے بھائیوں بہنوں، ہم اس عمل کا، اس مہینے کا احترام کریں، ادب کریں، اور ہم اس مہینے میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری چاند رات میں آج ہماری خصوصی دعا ہوگی، تو آپ اسی طرح اس دعا میں بھی شامل ہو۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہے، اور آپ کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا دعا میں شامل ہونے کا، تو ضرور دعا میں بھی شامل ہو، اور اس عمل کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں آپ اسی طرح اس کو سمجھ کر ویڈیو کو اول سے لے کے آخر تک دیکھ کر پھر کریں گے، انشاءاللہ 100% آپ کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے باوضو بھی رہنا ہے، جسم کو خوشبو بھی لگا کے رکھنی ہے، آپ کے جسم سے خوشبو بھی آتی ہو، اور آپ جب اس عمل کو کریں تو اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے ترتیب بھی آگے پیچھے ہرگز نہیں کرنی۔ جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ خواتین گھر میں بھی کر سکتی ہیں، اس عمل کو
آپ نے رات میں ہی کرنا ہے، یعنی کہ چاند رات کے اندر ہی آپ اس عمل کو کریں گے، یعنی کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے، یکم رجب تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ صرف رات جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت آپ کریں گے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس عمل کی کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو نوازے گا۔ دیکھیں، یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، انہوں نے رجب کے روزے رکھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی روزے رکھے، اور پھر کشتی 6 ماہ تک چلتی رہی، یوم عاشورہ کو رکی، پھر جودی پہاڑ پر آپ اترے۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو کنارے عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس سے راستہ عطا فرماتا ہے، غموں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح استغفار کے بعد آپ نے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 4 آیات والی صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں اور 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ 4 ہی سمتیں ہیں، اور چاروں طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، آپ مشرق کا سفر کریں، مغرب کا سفر کریں، شمال کی طرف جائیں، جنوب کی طرف جائیں، جدھر بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آپ کی حفاظت ہو، لوگ آپ کی عزت اور احترام کریں، آپ سے لوگ محبت کریں، ہر قسم کا مقروض اس عمل کو کرے، ہر قسم کا بے روزگار اس عمل کو کرے، ہر قسم کی عزت حاصل کرنے والا شخص اس عمل کو کرے، جس کی عزت خراب ہو چکی ہو، جس کی بات سننے والا کوئی شخص موجود نہیں، جو دن بہ دن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے، یعنی 33 ٹائم یہ سورہ مبارکہ، لیکن ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ تو اتنی برکت والی ہے کہ ہر دکھ، درد، غم، پریشانی، مصیبت سے نکالنے کی یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اور یہ اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اپنی توحید کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزوں کا بھی، وحدانیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس عمل سے کیسے مستفیض ہونا ہے یہ طریقہ کار میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کا نزول کچھ اس طرح تھا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے علاوہ اور ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا، آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر فرمائی، اور آپ نے معاویہ کی سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، معاویہ کو یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو یہ مرتبہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اب یہ صورت کیسی ہے؟ اس کو پڑھنے والے کے جنازے میں اللہ کے نوری ملائکہ شریک ہوتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے شریک ہوتے ہیں، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی سن لیجئے کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جو فرشتے دعا کریں کسی بندہ مومن کے حق میں، پھر اس کی دعا کو رد نہیں اللہ فرماتا، پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 4 آیات، 15 کلمات، 47 حروف ہیں، اور اس کو پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی تمام تکالیف، دنیا کی تو تکلیفیں ختم ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس بندے کی آخرت کی تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا، آخرت کی پریشانیوں، آخرت کے غموں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص اپنی آخرت اور دنیا کے تمام ہر طرح کی غم پریشانیاں دور کروانا چاہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے تو یہ سورت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سورہ قریش کس مقام پہ، کس موقع پہ پڑھنی ہے، اور یہ بتانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل سمجھانے لگا ہوں کہ آپ اس عمل کو اگر اسی طرح کریں گے نا تو کتنا فائدہ ہوگا۔
کتنی عزتیں ملیں گی، کتنے راستے کھلیں گے اور کس قدر اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول اور ظہور فرمائے گا۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس اسم مبارک کا تعلق ہے رزق کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جیسے خود غنی ہے، اسی طرح اپنے اس بندے کو بھی غنی فرما دیتا ہے، اپنے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے، جو صفت ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یعنی کہ اے بے پرواہ۔ تو یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیازی عطا فرماتا ہے اور ہر طرح کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق بھی اور ضرورت سے زیادہ بھی۔ اس بندے کو رزق ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، اور سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ غنی تین امور میں ہوتی ہے، علم میں غنی، رزق میں غنی، اقتدار میں غنی، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ ان تینوں چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک بن مانگے اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، خواہ وہ گھر کی خواہش ہو، دولت کی خواہش ہو، عزت کی خواہش ہو یا اقتدار کی خواہش ہو، یعنی اللہ پاک ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ جو بھی اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسم مبارک یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، صرف اور صرف آپ نے میرے بھائیوں 111 مرتبہ، تعداد کو پھر سن لیں، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اللہ پاک اس کو مال و دولت سے غنی فرما دے گا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، بیٹھے ہوئے ہی آپ نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا اس صورت میں کرنی ہے کہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ دعا کے اندر آپ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو زیادہ بہتر ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے مانگیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ جیسے چاہیں اس دعا کو مانگ لیں۔ دعا کے اندر کتنی بار سورہ قریش پڑھنی ہے یہ بات بھی بتا دوں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اسی بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اپنی مخلوق سے اسے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی بھی ہے اور لوگوں کو غنی کرنے والا بھی ہے۔ جو بھی اس سے مانگتا ہے اس کو بھی عطا کر دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی وہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اس کے ذریعے لازمی نہیں کہ آپ اپنی زبان سے کچھ مانگیں گے تو رب عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اپنی زبان خاموش بھی رکھیں، نیت ہو آپ کی کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو عطا فرما دیتی ہے۔ یہ غربت، فاقوں، مفلسی کو دور کرنے کا واحد عمل ہے۔ ایسا شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، جس کے پاس ذرائع آمدن بھی نہیں ہے، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، بالکل دن بہ دن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اگر وہ غیب سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمل کر لے۔ یہ عمل کرے گا تو اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا۔ اور اس سورت کے بارے میں آتا ہے جو شخص سورہ قریش کو پڑھے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا یا اعتکاف کیا۔ یہ تفسیر کے اندر یہ بات ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض روایات میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ قریش کی زیادہ تلاوت کرے گا، خداوند جنت کی سواریوں میں سے اس کو سواری عطا فرمائے گا، جو اس کو دسترخوان پہ لے کے جائے گی۔ نور کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ اس کو جگہ بھی عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جس کو کھانے پر پڑا جائے تو کھانے کے نقصانات سے بندہ بچ جاتا ہے، پھر وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو دعا کے اندر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کھانا کھائیں آپ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت آئے گی، آپ کے کھانے کی ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، کبھی گھر میں رزق کا فاقہ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ پاک کی ذات آپ کو دولت سے بھی مالا مال فرما دے گی۔
سورہ قریش کی بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو میرے بھائیوں یہ سورہ قریش تھی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔